سے بات کرتے ہیں۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر میں نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خاص طور پر تشویشناک بات یہ ہے کہ بہت سے افراد میں فلو کی علامات تو وقتی طور پر کم ہو جاتی ہیں، مگر کھانسی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے اور مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ بعض مریضوں کا کہنا ہے کہ وہ 2 سے 3 ہفتے گزرنے کے باوجود کھانسی ختم نہیں ہو رہی، جبکہ کچھ افراد بار بار فلو کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان ملک، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پلمونولوجسٹ ہے۔ سر ویلکم کہتے ہیں آپ کا جوگو لاہور میں۔ سپر فلو اور فلو میں کیا فرق ہے سر؟ دیکھیے، سپر فلو ایک پولیٹیکل ایک ٹرم ہے اس کو دی گئی جو، اور اس کا میرے خیال سے جو مین مقصد ہے وہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا اور تھوڑا سا اٹریکٹیو کرنا ہے کہ یہ کچھ خطرناک چیز ہے۔ جی، میڈیکل ٹرمنالوجی سے اس کو H3N2 سب کلیڈ K کہتے ہیں، یعنی فلو کا ہی ایک سب ویریئنٹ ہے یہ۔ تو کیونکہ یہ تھوڑا ارلی پوری دنیا میں آیا اور تھوڑا سپیڈ اس کی سپریڈ کی زیادہ ہے، لیکن ابھی بھی کسی بھی ملک میں اس کا جو سپریڈ ہے وہ تشویشناک لیول پہ نہیں پہنچا۔ جی، ارلی سٹارٹ اور ریپڈ سپریڈ کی وجہ سے اس کو سپر فلو کا نام دے دیا۔ اچھا، مریضوں میں فلو تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن کھانسی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں اسپیسیفکلی کیونکہ لاہور کی اگر بات کروں اور بڑے شہروں کی بات کروں تو ایک چیز کو آپ لوگ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، وہ ہے فیکٹر آف سموگ۔ ٹھیک ہے، کوانٹٹی اس کی کم ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن سموگ جب ڈرائی کولڈ ویدر کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا لیتھل ویپن بن جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر آپ اپنی روٹین میں دیکھیں کہ وہ مغرب عشاء کے وقت جب باہر جاتا ہے واپس آتا ہے تو اس کو کف سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹریگر ہے۔ ویدر کا ٹریگر جو ہے ہمارا، جب تک بارشیں نہیں ہوتی، یعنی جو کھانسی کی علامات ہیں اور جو کھانسی آ رہی ہے اس کی وجہ سموک بھی ہو سکتی ہے، ویدر بھی ہے نا، کولڈ ویدر، ابھی تک بارشیں نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جب فلو ہوتا ہے تو اس کی علامات اس کی 10 دن تک تو رہتی ہیں، لیکن اگر یہ 10 دن سے زیادہ چلتی ہیں تو پھر ہمیں کچھ اور سوچنا پڑتا ہے۔ اور اگر یہی علامات ہر سال اس کو ہو رہی ہیں تو صرف یہ فلو کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے اس کو ایک دمے کی ٹائپ ہو جس کو ہم کہتے ہیں کف ویریئنٹ آف ایستھما، وہ دمہ جس میں صرف کف پریڈومننٹ ہوتی ہے۔ تو کچھ چیزوں کو دیکھ کے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ صرف فلو ہی وجہ ہے کف کی ان شخص میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کل فلو ہوتا ہے تو لوگوں کے ساتھ میں کان بھی جو ہے نا وہ بھی انفیکٹ کرتے ہیں، فلو کے ساتھ ساتھ گلا تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو آپ کا ناک ہے اور جو کان ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیوب دی ہوئی ہے، یوسٹریشن ٹیوب اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ٹیوب ہے یہ اس کا پریشر مینٹین کرتی ہے۔ تو جب آپ کا گلا خراب ہو تو گلا خراب ہونے سے آپ کے کان میں بھی انفیکشن ٹریول کر جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ وائرل ڈیزیزز میں بہت کامن ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ تو یوزلی یہ آٹو سیٹل ہو جاتا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنا عرصہ یہ فلو رہتا ہے؟ جیسے سپر فلو ہے جی آج کل، تو اس کی کیا ڈیوریشن ہے؟ دیکھیں، جو فلو ہے وہ 3 سے 5 پھر 10 دن تک یوزلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کو سیٹل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 ویکس تک جو اس کی سمٹمز ہیں وہ اگر آٹو بھی سیٹل ہو جائیں تو ہمیں پرابلم نہیں رہتی، لیکن اگر اس سے زیادہ چلتی ہیں تو ہم اس کے ساتھ کوئی اور بیماری سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا احتیاط کیا کرنی؟ دیکھیں، فلو کی احتیاط اکثر میں نے آتے بھی سوال پوچھا سب سے کہ ویکسینیشن کروائی ہے، تو مجھے تو میڈیا میں آتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا، جس بات کو میں بار بار فوکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ویکسینیشن از اویلیبل، اور یہ ویکسینیشن کی کاسٹ اتنی ہے جتنی کہ ہم برگر پہ لگا دیتے ہیں، اور سال میں ہم نے 1 دفعہ کروانی ہے، اکتوبر کے مہینے میں یوزلی کروا لینی چاہیے۔ تو پہلی تو پریونٹیو میجر یہی ہے کہ ویکسینیشن کروائیے، بچوں کو تو سب کو کروانی چاہیے، ایکسٹریم آف ایج، جن کی ایج بہت زیادہ ہے، جن قوت مدافعت کم کرنے والی دوائیاں استعمال کریں، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، جن کو دل کا مسئلہ ہے، یا کوئی دائمی مسئلہ ساتھ چل رہا ہے، تو ان کو تو فلو ویکسینیشن کروا لینی چاہیے۔ اچھا، کچھ من حیث القوم ہمیں اپنی ہیبٹ چینج کر لینی چاہیے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ریپیٹڈلی کوئی نہ کوئی وائرل انفیکشن کچھ کووڈ کے بعد ہم جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اچھی بات اس وائرل انفیکشن کی میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آئی ریمین دا فوکل پرسن آف کووڈ-19 ٹو، کہ اس وائرس کا بیہیویئر ہمیں پتہ ہے، اس کی ویکسینیشن ہمیں پتہ ہے۔ تو جب آپ کو فلو لائک سمٹم سٹارٹ ہو گئی ہیں تو پلیز ماسک پہن لیں۔ اگر آپ کو کف آتی ہے تو کف ایٹیکیٹس کو سمجھیں، اپنے ہاتھ کو آگے نہ رکھیں، اپنی ایلبو کو آگے رکھیں، اور آپ اگر ہم اپنے کف ایٹیکیٹس ٹھیک کر لیں، ماسک پہن لیں، تو ہم پریونٹیو میئر کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو فلو ہو چکا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ لیں، کیونکہ یہ جو فلو ہے اس کی اینٹی وائرل اویلیبل ہے۔
پہلے ہم فلو میں کوئی اینٹی وائرل نہیں دیتے تھے، لیکن اب اس کی اینٹی وائرل اویلیبل ہے، اور اگر وہ ٹائم پہ لی جائے تو اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور سیورٹی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یوزلی سنا جاتا ہے کہ ہاسپٹلس میں ویکسین اویلیبل نہیں ہے، تو لوگ کہاں سے لگوائیں، کہاں پہ اویلیبل ہے؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے اب ہم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی کاسٹ ایک برگر کی کاسٹ کے مطابق پورے سال میں ایک دفعہ آپ نے لگانی ہے، تو یہ ہمیں خود پرچیز کر لینی چاہیے، یہ کاسٹ افیکٹو ہے. گورنمنٹ نے بچوں کی ویکسینیشن میں اس کو ایڈ ضرور کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی پوری دنیا میں لمیٹڈ رہتی ہے. دوسرا ہے کہ ہمیں ایک چیز جو آپ کے توسط سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی میڈیا پہ میں بات کر چکا ہوں کہ پلیز ایک کام اب ہمیں کرنا چاہیے. بچوں کی ویکسینیشن جو شیڈول ہے وہ اب تقریباً پبلک کو پتہ ہے، ماؤں کو پتہ ہے، اور اس پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے کہ جی ان کی ویکسینیشن کروائی جائے. اڈلٹ ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے پاکستان میں، اور ہم کیونکہ الحمدللہ ایم پریکٹسنگ فار دا لاسٹ 13-14 ایئر، تو اب ہم اڈلٹ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اڈلٹ جو ہیں یہ اف دے آر ناٹ ویکسینیٹڈ یہ زیادہ پرابلمٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویکسین کے بعد کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ویری کرتی ہے، بیکاز یہ جو فلو ہے اس کے تھاؤزنڈس آف دا ویریئنٹ ہیں. آپ تو ایک ویریئنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن سیورٹی یوزلی رینجز فرام 50 to 70% کم ہو جاتی ہے. یعنی فلو اگر ہوگا بھی آپ کو تو اس کا ٹائم ڈیوریشن کم ہو جائے گا، اس کو اتنا کرٹیکل ہونا کہ وہ آئی سی یو میں داخل ہو یہ کم ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کن علامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کھانسی ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ رہی ہے؟ اور دیکھیں اگر آپ کی یہ کف میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 10 دن سے آگے چلے گی اور اسپیسیفکلی 3 ویکس کراس کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ کسی اور بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو بخار مسلسل رہنا شروع ہو گیا ہے، آپ کو بلغم آنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے کوئی اور انفیکشن بھی ساتھ چل رہی ہے. اگر کھانسی آپ کو رات کو زیادہ ہوتی ہے یا ڈے ٹائم فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ کو تنگ کری ہے، اس کا مطلب ہے اس کی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے. سو یہ وہ ریڈ فلیگ سائن ہے جو اگر آپ میں آتے ہیں تو پلیز اس کو سمپل فلو سے اٹیچ نہ کریں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اور ڈیزیز بھی اس کے ساتھ ہے. اچھا، فلو کے بعد جو چیسٹ انفیکشن کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں فلو جو یوزلی ہے یہ اپر ایئر وے کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب بھی کسی کو فلو ہے تو یہ ایک قسم کی کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتا ہے. فلو از اے وائرل انفیکشن، اس کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے. تو جب بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی اپنی کلاسیکل سمٹم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ کو بلغم آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشنٹ کو چیسٹ میں پین شروع ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو سانس میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، بخار جو ہے وہ اس کا کم نہیں ہوتا. سو یہ جو علامات ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی اور انفیکشن بھی شروع ہوگی. تو 2 یا 3 دن تک اگر آپ کو انیشل بخار ہے تو وہ یوزلی آٹو سیٹل کر جاتا ہے. اگر اس کے بعد بھی بخار پرسسٹ کرے تو ضرور آپ کو ڈاکٹر سے وزٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد کھانسی کے بعد اور فلو کے بعد آپ کے جو پھیپھڑے ہیں یہ بھی انفیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے بعد کیا پریکاشنز؟ انفیکشن سے مراد آپ کی کیا ہے کہ مطلب فلو ہوا اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ فلو ہوا تو آپ میں کھانسی ہوتی ہے اور آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. جی یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ فلو ہوا، جیسے میں یہ بات وہی بات جو میں پہلے کر رہا ہوں کہ فلو ہوا تو یہ وائرل انفیکشن ہے. اب وائرل انفیکشن میں بیکٹیریل انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. نو دس از ایویڈنس. پہلے بات یہ ہوتی تھی کہ ہم اکثر یہ بات کرتے تھے میڈیا میں آ کے کہ جی ہم کیوں جو وائرل ڈیزیزز میں اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، لیکن فلو کے ساتھ اب یہ اٹیچ ہو چکا ہے کہ اگر کسی شخص کو فلو انفیکشن ہے تو اس میں سرٹن جو بیکٹیریاز ہیں ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس وجہ سے اب فلو میں اگر میں نے آپ کو جو سے پہلے بات بتائی کہ 2 سے 3 دن تک اگر بخار ہے اور بلغم بھی آنا شروع ہو گیا تو ہو سکتا